روحانی دل اسی جسمانی دل میں رہتا ہے، لیکن یہ نظر بولو نہیں آتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ دل نکال کے ہم پلاسٹک کا لگا دیں تو پھر وہ دل کہاں گیا جس میں اللہ کی محبت تھی؟ ہم کہتے ہیں وہیں گیا جس میں تمہارے محبوب کی محبت تھی۔ جیسے وہ پلاسٹک کے دل میں آ گئی تو وہ ویسے ہی آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دل یہ درست ہوتا ہے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک۔ اور اذا فسدت جب یہ برباد ہو جائے روحانی دل، فسد الجسد کلہ پوری باڈی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال خراب، حتیٰ کہ وہ نیکی بھی کر رہا ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ نیک آدمی ہے، جبکہ اس کی نیکی کے پیچھے بھی برائی کا جذبہ ہوگا۔ وہ صدقہ بھی دے رہا ہے، آپ تو کہو گے سبحان اللہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے صدقے سے نیت بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ احسان بھی کر رہا ہے تو مفاد کے لیے۔ تو جیسے جسمانی دل خراب ہوتا ہے وال بند ہونے سے، چربی آنے سے، بڑھاپے سے، وال کمزور ہونے سے، روحانی دل خراب ہوتا ہے دنیا کی محبت پیدا ہونے سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلط چیزوں سے دل لگانا۔ آج دنیا آزادی کی طرف جا رہی ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں مکمل آزاد ہے۔ اسلام پابندیاں لگاتا ہے۔ دیکھو دنیا پرست لوگ کیا کہتے ہیں، آپ ظاہری اعمال میں پابند ہیں، آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالنا، آپ نے کسی کو قتل نہیں کرنا، محبت جس سے چاہے کرو، یہ دل کا عمل ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل۔ محبت جس سے چاہے کرو۔ اسلام کہتا ہے بھائی سب سے پہلے کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ دل کو۔ آپ محبت کرنے میں، نفرت کرنے میں آزاد نہیں ہے، غلط چیزوں سے دل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ لوگ بتاتے ہیں ہمیں وہ دل بہت چاہ رہا ہے، یہ ہم سے بچھڑ گیا، یوں ہو گیا۔ بھائی دل لگایا کیوں آپ نے اس سے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں دل تو بھائی غیر اختیاری چیز ہے، جہاں بھی چاہے لگ جائے۔ اچھا پھر کسی کی بیوی سے لگ جائے دل، وہ چھوڑے گا؟ آپ کو کسی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے اور آپ نے اس سے تعلقات پیدا کرنا شروع کر دیے، بلکہ ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا ہوں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے دل، بقول آپ کے کہیں بھی چلا گیا، آپ کی بیوی سے کسی کو محبت ہو گئی اور وہ سیٹنگ میں لگا ہوا ہے، آپ اس کو پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے جا کے؟ میری بیوی میری ہے، محبت کس کو ہو رہی ہے؟ تجھ کو۔ اور جواب میں وہ یہ دلیل دے کہ دل تو کیا ہے؟ پاگل ہے بھائی، کہیں بھی آ سکتا ہے۔ مان لو کہ دلیل، مجھے تو شک لگ رہا ہے بیٹا، تو جواب ہی نہیں دے رہے، چکر ہے کچھ، دوسروں کی بیویوں سے دل لگا کے لگ رہا ہے کہیں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہو، بول دو، نہیں مانیں گے بھائی، غلط دبا دیں گے اس کا۔ وہ جواب میں کہے کہ نہیں جی وہ بالکنی پہ کھڑی ہوئی تھی، مجھے اتنی اچھی لگی، میں پاگل ہو گیا ہوں، اب میں نہیں برداشت کر سکتا۔ دل تو کیا ہے؟ غیر اختیاری چیز ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ بولو گے انسان کا بچہ بن جا، آخری وارننگ دے رہا ہوں کیا خیال ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے، یا الٹا کر لو معاملہ، آپ کی بیگم کسی پہ عاشق ہو گئی، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں بیگم اس کو کیوں فون کر رہی ہو، وہ کیا لگتا ہے، کہہ رہی بھائی دل میرے کنٹرول میں نہیں ہے، چھوڑ دو گے آپ اس کو؟ جی یہ لبرل لوگ جو ہے نا، جو دنیا پرست لوگ ہیں، جب ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو ان کو اسلام کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ویسے ہی کہتے ہیں دل کنٹرول میں نہیں ہے، محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور اس میں پابندیاں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، دل کنٹرول میں ہے، محبت کنٹرول میں ہوتی ہے۔
ہاں یہ صحیح ہے کہ براہ راست محبت پیدا ہونا یا نہ ہونا کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس کے اسباب کنٹرول میں ہوتے ہیں. بھائی بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی، تم نے دیکھا کیوں؟ اے بھائی یہ تو کنٹرول میں تھا نا، اور دیکھا تو نظر ہٹا لیتے، نظر ہٹائی کیوں نہیں؟ اور اگر اب پیدا ہو گئی ہے تو ختم بھی کی جا سکتی ہے. دیکھنے سے پیدا ہوئی، نہ دیکھنے سے ختم ہو جائے گی. یوگا میں تو نہیں کرتا یوگا، لیکن جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ادھر کو گھومیں اور ہڈی میں درد پیدا ہو گیا تو الٹی سمت میں پورا گھوم جاؤ، وہ درد کیا ہو جائے گا؟ بولو، وہ صحیح ہو جائے گا. ادھر کو گھما دو اس کو. کاغذ ہم فولڈ کر کے رکھتے ہیں، جب کھولتے ہیں تو مڑ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا طریقہ ہوتا ہے الٹا فولڈ کرو ایک دفعہ اس کو، تو پھر سیدھا ہو جائے گا. یہ صرف کتے کی دم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا مرضی گھما لو 100 سال کے بعد بھی ویسی کی ویسی. کتے کی دم کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب وہ الٹی سمت میں گھمائی جائیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھیک. تو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا، ناجائز عشق، حرام عشق، جس وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ تو ختم ہو جائے گا وہ. بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل کو بے لگام چھوڑ دیا ہے. بے لگام، جس سے چاہے محبت کرے، جس سے چاہے نفرت کرے. نفرت کے بھی کوئی اصول نہیں ہے، نفرت بھی ایسے ہی ہو رہی ہے، بس ویسے ہی. مسجد کے امام سے نفرت کی شکل اچھی نہیں ہے، اس کی اچھا ہی نہیں لگ رہا. وہ ایسے بھی لوگ ہیں یار، ہمیں ہمارا امام ہی اچھا نہیں لگتا، توند نکلی ہوئی ہے اس کی. بھائی وہ بائی نیچر ہے، بعض لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پر. کیا کرنا ہے آپ نے؟ نہیں یار وہ شکل کا اچھا نہیں ہے. تو ہمیں یاد ہے ضیاء الحق نے جب ریفرینڈم کیا، ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت، ریفرینڈم کیا تھا نا، اسلام چاہیے تو ہاں پہ، بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اسلام چاہیے تو ہاں پہ ٹھپا لگاؤ، اسلام نہیں چاہیے تو نہ پہ انگوٹھا لگاؤ جا کے. اور ہاں کا مطلب میں، اگلے 5 سال کے لیے میں. تو اب ظاہر ہے تو ایمان کفر کا مسئلہ بن گیا. بھائی کون چاہتا ہے اسلام نہ آئے؟ تو سارے ہمارے رشتہ داروں نے ہاں پہ ٹھپا لگایا نا کہ اسلام چاہیے. اور اسلام کا ڈیفینیشن یہ تھی کہ میں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک رشتہ دار خاتون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، وہ نہ پہ ٹھپا لگا کے آئیں. ہم بہت چھوٹے تھے، ہمارے بڑوں نے ان سے پوچھا بھائی کس کو ووٹ دیا آپ نے؟ عمر بھی ان خاتون کی زیادہ تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے، انہوں نے کہا میں نے تو نا پہ لگایا ہے. بھائی بولو نا پہ، وہ تو کہہ رہا تھا اسلام چاہیے یا نہیں چاہیے. تو آپ کو نہیں چاہیے، کہہ رہے اسلام تو چاہیے، ضیاء الحق نہیں چاہیے. اچھا جی، ہم نے پوچھا ضیاء الحق کیوں نہیں چاہیے؟ شاید کوئی بڑی کوئی بہت ہی کوئی دور اندیشی والی بات کریں گی یہ. سب نے پوچھا کیوں نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا شکل اچھی نہیں لگتی مجھے اس کی، مجھے اس کی شکل، حالانکہ اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا. خیر ان کو نہیں لگتی ہوگی، ویڈیو نہیں بنائے نا. جب ایک دفعہ ایک بات کہہ دی جائے تو پھر ایسا وہم بھی نہ پیدا کریں نا. اچھا چلے ٹھیک، اس کو یوں نیچے کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو انہوں نے کہا مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی. ارے وزیر اعظم کی شکل کا تو، یہ صدر کی شکل کا تم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ تو نہ ہمارے ہاں نفرت کے کوئی اصول اور نہ محبت کے. یہ ٹھیک ہے شکل کا دخل ہے، انسان اچھی شکل کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھی شکل نہ ہو تو اس کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی کا نظام ہے. لیکن صرف معیار یہی تو نہیں ہونا چاہیے نا. جتنے مرضی برے اعمال کر رہا ہو، شکل اچھی ہے تو اچھا آدمی ہے. جتنے مرضی اچھے اعمال کر رہا ہو، شکل بری ہے تو برا آدمی. لوگوں کا یہ معیار ہونے لگا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک.
اب ٹھیک ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی ڈاکٹر سے پوچھیں گے صحت مند دل اور ٹھیک دل کیا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر بتائے گا وہ دل صحت مند ہے جو 1 منٹ میں اتنی دفعہ کم از کم دھڑکتا ہو، اس سے کم اس کی علامت ہے پاور نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کی علامت ہے دل کو ورک زیادہ کرنا پڑ رہا ہے. عام طور پہ 72 دفعہ نارمل آدمی کا دل دھڑکتا ہے. جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں 1 منٹ میں نا، جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ 65 60 55 تک بھی کم دھڑکتا ہے ان کا، وہ کم دھڑکنے میں زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا کام کر لیں آپ لوگ، جا کے نا گھر جا کے اپنی نبض چیک کیجئے گا. میں ایک تھوڑا سا نسخہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر. 1 منٹ میں دیکھیں کتنی دفعہ دھڑکتا ہے. اگر یہ 80 85 تک گیا ہوا ہے نا تو جاگنگ شروع کر دیں. اس کا مطلب آپ، میں یہ نہیں کہوں گا انا للہ ہونے والا ہے، خوف سے ہی ہو جائے گا اس کا مطلب دل صحت مند نہیں ہے. تو بھاگنا دوڑنا شروع کر دیں، دل کو کام میں لے کر آئیں. ایک ینگ لڑکے 25 26 سال کے، ان کی نبض چیک کی تو 90 دفعہ 1 منٹ میں دھڑک رہا تھا ان کا دل. ابھی اتنا تو بخار میں ہوتا ہے آدمی کا. تو اس زمانے میں بھاگنا دوڑنا بہت ضروری ہے. یہ تو کراچی کے کتوں کو آپ دعائیں دیں کہ اس بہانے کچھ لوگ بھاگ لیتے ہیں، حقیقت ہے، ورنہ تو تھوڑا بہت بھاگنا بھی نہ ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل کے ٹھیک ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھو دل پورا صحت مند تو جب ہوگا جب دل سے حسد نکل جائے، کسی کو دیکھ کے، کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا بند ہو جائے، یا آنچ کم ہو جائے اس کی تھوڑی سی. ابھی تو ایک دم تپ رہا ہے نا بہت زیادہ تھوڑی سی آنچ کیا ہو جائے، کم ہو جائے. لوگوں کو خوش دیکھ کے آپ اگر خوش ہو رہے ہیں، اس کا مطلب دل کیا ہے؟ بہترین. کسی کے پاس پیسہ آتے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، خوشی ہو رہی ہے، چلو یار اللہ نے اسے نوازا ہے، اس کا مطلب دل کیا ہے؟ سیٹنگ ہے، بہترین. دل میں برداشت ہے، ایک دم بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہو جاتا، اس کا مطلب بولو صحیح کام کر رہا ہے. تکبر نہ ہو دل کے اندر، بڑائی نہ ہو، تواضع ہو، انکساری ہو. کسی غریب کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیں، اپنی نیکیوں پہ ناز نہ ہو، فخر نہ ہو. ہمارے حضرت اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، شعر تو مجھے یاد نہیں، کہ جاہے زاہد سے تو میری رندی اچھی، اس طرح کا کوئی شعر تھا کہ جو آدمی پرہیزگار ہو کر متکبر بنا پھرتا ہے اس سے تو وہ گناہگار اچھا ہے جس میں تواضع ہے. تو تکبر نہ ہو، تواضع ہو، ریا نہ ہو دل کے اندر. ریاکاری، ریاکاری بھی کس کی بیماری ہے؟ دل کی. بڑے خشوع و خضوع سے انسان صدقات و خیرات کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، چاہتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. تو یہ بیماری کس کی ہے؟ یہ نظر نہیں آئے گی آپ کو. تو یہ جو بیماریاں ہیں دل میں، تکبر ہے، عجب، عجب کہتے ہیں خود پسندی. تکبر الگ چیز ہے، عجب الگ چیز. خود پسندی، خود پسندی کا مطلب اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ میں بہت اچھا ہوں، اور غلط خوش فہمی میں. سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ بہت نیک. حالانکہ ان کو اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں، اپنی خامیوں پہ نظر ڈالیں تو ان کو پتہ چلے گا میں نیک نہیں ہوں. ہمارے جاننے والے تھے، وہ عجیب عجیب چیزیں شروع کر دیں، عالم بھی تھے وہ. تو وہ عجیب عجیب چیزیں انہوں نے شروع کر دیں، کبھی خواب بتا رہے ہیں اپنے، کبھی کرامتیں بتا رہے ہیں، کبھی اپنے واقعات بتا رہے ہیں. تو ہم حیران ہو گئے، یہ اوپر سے کھسک گئے ہیں کچھ تھوڑے سے. تو ان کے کسی مرید سے میں نے پوچھا، یار آپ کے پیر صاحب کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ آج کل تھوڑے سے نارمل زندگی گزارے ہیں جیسے سب لوگ ہیں.
وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے میرے پیر صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. یعنی اپنے پیر کے بارے میں وہ بھی بیزار آ گئے تھے اپنے پیر صاحب سے. کہہ رہے ہیں میرے پیر صاحب کا قصور نہیں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میرے پیر صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت، یعنی پیر صاحب بہت بولو نیک ہیں. میں نے کہا بڑا ٹائٹ تجزیہ کیا. کہہ رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے. بھائی ہو جاتا ہے انسان کو کبھی وہم ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کو وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں، میرا علاج کرو. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اترے گا تو علاج کروں گا نا. اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا پنکھے پہ، لٹکا ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو وہم، اب تو اس کو تو وہم ہو گیا نا بندر ہوں، تو وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ بندر کی طرح کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر لٹک رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے. ہمارے حضرت کے بڑے بھائی کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا. تو ایک دن ایک آدمی آیا، اس کو یہ وہم ہو گیا کہ میں گدھا ہوں. یہ وہم کے مریض عجیب عجیب ہوتے ہیں، اللہ بچائے اس بیماری سے. اس نے ڈاکٹروں کی بھی جان کو عذاب آ گیا تھا. وہ ڈاکٹر سے کہتا مجھے وہم ہے کہ میں گدھا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. ہمارے حضرت کے بڑے بھائی کے پاس آیا کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں گدھا ہوں. تو انہوں نے کہا جب یہ وہم کیا ہو پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھا کرو دم ہے یا نہیں ہے. اگر دم ہے تو واقعی گدھے ہو، دم نہیں ہے تو گدھے نہیں. اس کے بعد سے وہ الحمدللہ نہیں آیا. تو جیسے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں گدھا ہوں، بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے طلاقیں دے دی ہیں بیوی کو، حالانکہ نہیں دی ہوتی. یہ بھی بڑا وہم ہے، ہو سکتا ہے دے دی ہوں، خام خام میں بیٹھا ہوا ہے پاگلوں کی طرح. بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے 25 دفعہ وضو کیا مگر پھر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی ہوگی. ایسے ہی عین ممکن ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض کو تو خود سے ہو جاتا ہے، شیطان کراتا ہے. بعض لوگوں کو لوگ کروا دیتے ہیں یہ وہم کہ آپ بہت نیک ہیں. لوگ تعریفیں کر کر کے نا یہ وہم دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، بہت نیک. لوگوں کی باتیں سننے کا نا انسان کے لاشعور پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، چاہے 100% یقین ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب آپ جھوٹ سنتے ہو نا بار 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 بار، تو اس جھوٹ کو آپ سچ سمجھنا شروع کر دے. تو یہ انسان کی نیچر ہے.